الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسنہ کے بعد میں نے کلام پاک کی جس آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کے متعلق کچھ سمجھنے اور سمجھانے سے پہلے، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار بے بسوں کے بس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھک جھک کر درود پاکہ ہدیہ پیش کرے. سیدنا مولانا محمد مالک الجودی والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم. سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاکہ ہدیہ پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک الجودی والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم. سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا گاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا گاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. تیرا گاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. 12 ربیع جیسی آتی ہے، ربیع الاول کا مہینہ جیسی بھی آتا ہے تو عاشق کا جو گھر ہوتا ہے وہ پہچان کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ جو حضور کا چاہنے والا ہوگا، جو حضور کو ماننے والا ہوگا، اس کا گھر جو ہے 12ویں شریف کے مہینے کے اندر اس کے گھر کو دیکھ کر، اس کی گھر کے دیوار کو دیکھ کر، اس کے گھر کو دیکھ کر، اس کے گھر پہ لگی لائٹ کو دیکھ کر، اس کے گھر کے اوپر لگے جھنڈوں کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو گھر چمکتا اور دمکتا 12ویں شریف کے مہینے کے اندر نظر آتا ہے، یہ کسی گستاخ رسول کا گھر نہیں ہے، بلکہ دل سے رسول پاک کو نبی ماننے والا اور عاشق رسول کو گھر نظر آ رہا. تیرا کھاوا میں تیری گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اور یہ تو دنیا کی بات ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا، اور جب جب حبیب کی ولادت کا مہینہ آتا ہے ہر عاشق اور کیسے کیسے عاشق دنیا کے اندر ہے کہ گھر تو چھوڑو اپنے
اپنی گاڑیوں کے اوپر بھی جھنڈا لگا کر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ گاڑی شرک اور بدعت کرنے والی کی گاڑی نہیں ہے، بلکہ یہ بائک بھی عاشق رسول کی بائک جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنی گاڑیوں کے اوپر بھی جھنڈا لگا کر اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا کے اندر تو ہم جب 12ویں شریف آتی ہے، سرکار کے نام کی محفل سجاتے ہیں، سرکار کے نام کا میلاد مناتے ہیں، سرکار کے نام پر ہم صدقہ اور خیرات کرتے رہتے ہیں، سرکار کے نام پر جو ہے ہم نیازیں بنا کر، نیازیں پکا کر لوگوں کو کھلا دیتے ہیں۔ ارے یہ تو دنیا ہے، کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو اس وقت بھی جو ہے سرکار کا میلاد منایا جائے گا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھن، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھن، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور جب دم نکل گیا قبر میں پہنچ گئے، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی گیت بیدر مصطفیٰ کے گاتے جائیں گے، قبر کے اندر بھی گیت مصطفیٰ کے گاتے جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا مہینہ، آپ کی ولادت کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے عاشقوں کا دل جو ہے باغ ہوتا ہے، باغ ہوا ہوتا ہے۔ ہر بچے کے چہرے کے اوپر جو ہے یہ مسکراہٹ، عجیب سی مسکراہٹ آتی ہے، اور ہر بچہ جو ہے سوال کرتا ہے کہ جلوس کب نکلے گا، جلوس کب نکالیں گے، جلوس کب نکلے گا۔ تو یہ سرکار کا فیضان ہے، یہ سرکار کا عشق ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے آج کے بچے کے دلوں کے اندر میرے سرکار کی محبت کو جب بڑھا دیا ہے، میرے سرکار کی محبت کو جب بڑھا دیا ہے، اور آج کچھ لوگ جو ہے جھنڈے لگانے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، آج کچھ لوگ جو ہے لائٹیں لگانے کے اوپر جو ہے اعتراض کرتے ہیں، لیکن انہی کے گھر کے اندر اگر سالوں کے بعد، 12 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد اگر کسی بچے کا جنم ہوتا ہے تو وہی گھر والے جو منع کرتے ہیں، وہی گھر والے جو ہے اپنے پورے خاندان کے اندر کبھی کھاجے بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کبھی پیڑے مٹھائیاں وغیرہ جو ہے بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب تیرے گھر کے اندر سالوں کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کی خوشی مناتا ہے، تو جب دنیا کے اندر جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبیوں کے سرکار تشریف لائے، اور ہم جب ان کا میلاد مناتے ہیں تو تجھے کیوں مرسی لگتی ہے؟ ارے ہمارے بس کے اندر نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ورنہ رسول پاک اس ذات کا نام ہے، اللہ نے ہمیں ایسی قوت نہیں بخشی ہے، ورنہ دنیا کی لائٹیں کیا، ارے سرکار کی تو وہ شان ہے، اگر اللہ ہمیں طاقت دے دے، قوت دے دے تو اپنے گھروں کو جو ہے آسمان کے تارے توڑ کر اپنے گھروں پر سجا کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سرکار ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، ورنہ لائٹ تو کیا ہے، تارے توڑ کر جو ہے اپنے گھروں کے اوپر لگائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جب میلاد کا مہینہ آتا ہے کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، جھنڈے مت لگا، یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان، آپ خود فرماتی ہیں کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی
ولادت ہوئی تو اس وقت میں نے جو ہے 3 جھنڈوں کو لگتے ہوئے دیکھا اور لگانے والا اور کوئی نہیں. آج تم جب ولادت کے وقت آج تم 12 ربیع الاول کے مہینے کے اندر سرکار کی ولادت کے وقت اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگاتے ہو, اپنے گھروں کے اوپر لائٹیں سجاتے ہو, تو یہ جھنڈے لگانا کوئی شرک یا بدعت کام نہیں ہے, بلکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سنت ہے. جب سرکار کی ولادت کا وقت قریب آیا, رب تعالیٰ جبرائیل کو حکم دیتا ہے, اے جبرائیل آج جو ہے محبوب خدا دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں. اے جبرائیل آج جو ہے نبیوں کے سردار دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں. آج اس دنیا کے اندر بے کسوں کے کس, بے سہارا کو سہارا دینے والا, غریبوں کی غریبی کو مٹانے والا, غمزدوں کے غم کو دور کرنے والا, دکھیوں کے دکھوں کو دور کرنے والا, بے سہارا کو سہارا دینے والا, بلکہ مالک جنت, مالک کوثر دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں. اے جبرائیل سدرا پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, جا جنت سے 3 جھنڈے لے کر جا. ایک جھنڈا مشرق میں لگا دے, ایک جھنڈا بیت المقدس پر لگا دے, اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت کے اوپر لگا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ثبوت اور اس پر جھنڈے لگانا حدیث پاک سے ثابت ہے. حضرت جبرائیل نے خود جو ہے اللہ کے مدینے کے اوپر, اللہ کے فرمان کے اوپر کعبے کی چھت کے اوپر جو ہے جھنڈے لگائے تھے. ایک کافی اگر سرکار کی ولادت پر سرکار کو سرکار مان کر نہیں, بلکہ اپنے بھائی کا بیٹا مان کر, اگر ابو لہب جیسا کافی, روایتوں میں آتا ہے کہ ابو لہب کو سرکار کا چچا تھا لیکن کافر ہو کر مر گیا, تو اس کے گھر والوں نے اس کے انتقال کے بعد اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو ابو لہب کہتا ہے کہ میں بہت بڑے عذاب کے اندر گرفتار ہوں اور مجھے کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوئی, کیونکہ دنیا میں جب تک رہا سرکار کے خلاف رہا, دنیا میں جب تک رہا سرکار کا مخالف رہا. اور یہاں رکھے سرکار جب پیدا ہوئے تھے, زمین والوں نے, آسمان والوں نے, ہر ایک نے جو ہے خوشیاں منائی, ہر ایک کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ تھی. صرف ایک تھا جو رو رہا تھا اور وہ ابلیس تھا, وہ شیطان تھا. تو آج سرکار کی ولادت کے اوپر ہم خوشیاں مناتے ہیں کیونکہ ہم ابلیس والے نہیں ہیں, ہم رحمت للعالمین والے ہیں, ہم نبی والے ہیں, نبی کو ماننے والے ہیں. ابو لہب سے اس کے گھر والوں نے دھاکے دے کر پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا, کہا مجھے کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوئی, میں عذاب کے اندر گرفتار ہوں, لیکن جس انگلی سے میں نے اپنی لونڈی, اپنی خادمہ, کیونکہ جب سرکار دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا صوفیہ, تو وہ صوفیہ ابو لہب کے پاس آئی اور اس سے کہا ابو لہب تمہیں مبارک ہو, تمہارے بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے, تو بھتیجے کے پیدا کی خوشی کے ہونے کے موقع پر یہ نہیں کہ نبی پیدا ہوئے, بلکہ بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا, سرکار پیدا ہوئے تو بھائی کا بیٹا سمجھ کر, اپنا بھتیجا سمجھ کر انگلی کا اشارہ کیا صوفیہ سے, صوفیہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا اے صوفیہ تم نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے, اس خوشخبری دینے کی وجہ سے صوفیہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں, آج سے تو میری غلام نہیں ہے. ابو لہب کہتا ہے جس انگلی سے میں نے صوفیہ کو آزاد کیا تھا بس اس انگلی کے جسنے سے مجھے عذاب کے اندر راحت ملتی ہے. جب ایک کافر کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر یہ معاملہ کر سکتا ہے تو جو عاشق رسول ہوگا, جو رسول پاک کو ماننے والا ہوگا, جو رسول پاک کا
کلمہ پڑھنے والا ہوگا، جو رسول پاک کا میلاد منانے والا ہوگا، جو رسول پاک کی نیاز گرانے والا ہوگا، جو رسول پاک کی نیاز کے اندر ساتھ سامان دینے والا ہوگا، یعنی وہ کھلا نہیں سکتا لیکن وہ سپورٹ کر سکتا ہے، یعنی کھلانے کے اندر مدد کر سکتا ہے، کبھی باندھی کے ذریعے چاول دے کر مدد کر سکتا ہے، کبھی پانی پلا کر، کبھی کپڑا بچھا کر، اس طرح کی وہ مدد کر سکتا ہے۔ یاد رکھنا، جس نے بھی میلاد کی کسی نیاز کے اندر حصہ لے لیا، دنیا میں بھی اس کا بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی اس کا بیڑا پار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جو سرکار کا ہو جاتا ہے کہ سرکار اسے اپنا بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی ہے، کتاب کے اندر ایک حکایت ذکر فرماتے ہیں کہ مصر کے اندر ایک عاشق رسول کہا کرتا تھا۔ میں نے سنا کہ ہمارے سینکڑوں والے دن میں عید میلاد کے دن ایک بڑی نیاز کرنے والے ہیں، بڑی نیاز ہوگی انشاءاللہ۔ کہ جو سبحان اللہ، زندگی سلامت نہیں تو قیامت تک ہم سرکار کے نام پر اپنا دھن تن من کو قربان کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو مصر کے اندر ایک عاشق رسول رہا کرتا تھا۔ کیسا عاشق رسول؟ نماز کا پابند، شریعت کا پابند، حضور پر درود پڑھنے والا، اپنے فالتو وقت کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے والا، وہ عاشق رسول سرکار کو دل سے چاہنے والا، سرکار کو دل سے ماننے والا، اور ایسا ماننے والا کہ جب بھی 12ویں شریف کا مہینہ آتا اور 12 تاریخ آتی، 12 ربیع الاول آتی، تو اپنے گھر کو جو ہے وہ سجاتا، اپنے گھر کے اندر میلاد رکھتا، اپنے گھر کے اندر جو ہے طرح طرح کے کھانے پکاتا، اپنے رشتے داروں کو بلاتا، اپنے دوستوں کو بلاتا، اپنے پڑوسیوں کو بلاتا، حضور کی میلاد اپنے گھر کے اندر رکھتا، حضور کی میلاد کی محفل اپنے گھر کے اندر سجاتا، کھانے پکاتا، لوگوں کو کھلاتا، لوگوں کو نیاز تقسیم کرتا، اس دن صدقہ اور خیرات کرتا۔ اب اسی کے گھر کے بغل کے اندر ایک یہودی اور یہودن رہا کرتے تھے، وہ ہر سال اس منظر کو دیکھتے اور اپنی زبان سے ایک دن جو ہے یہودن جو تھی، اس کی جو عورت تھی، جو یہودن تھی، اس نے کہا کہ یہ کتنا اچھا اس نے سجایا ہے، آخر کس خوشی کے موقع پر اس نے سجایا ہے۔ تو اس کو کسی نے یا اس کے شوہر نے کہا کہ یہ دن جو ہے نبی آخر زمان کی ولادت کا دن ہے، یہ جو دن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور حضور کی پیدائش کی خوشی کے موقع پر یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر نیازیں پکا کر، اپنے گھر کے اندر مہمانوں کو بلا کر، اپنے گھر کے اندر حضور کی نعتیں پڑھ کر، اپنے گھر کے اندر بیان رکھوا کر جو ہے لوگوں کو تقسیم کرتا ہے۔ یہودن عورت نے جب یہ سنا تو اس کی زبان سے نکلا کہ یہ کتنا بہتر ہے، یعنی یہ کتنا اچھا کام ہے کہ اپنے نبی کی پیدائش کے اوپر جو ہے یہ اپنے گھر کو سجا رہا ہے، سرکار کی میلاد منا رہا ہے۔ بس اس کی زبان سے یہ نکلا، وہ کلمہ پڑھنے والی نہیں تھی، وہ نبی کو ماننے والی نہیں تھی، بس اس کی زبان سے اتنا نکلا، یہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے، یہ کتنا بہتر کر رہا ہے۔ جب رات کو وہ سوئی تو اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک مجمع، ایک جماعت جو ہے جا رہی ہے۔ اس نے لوگوں کو پوچھا کہ تم لوگ جو ہے خواب کی یہ بات ہو رہی ہے، خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ ایک بڑی جماعت جو ہے اس کے گھر کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہودن عورت تھی، اس نے اس میں سے کسی کو پوچھا کہ آپ سب لوگ جو ہے اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ اور اس مجمع کے اندر جو ہے ایک نورانی شکل والے بزرگ تھے، اس بزرگ کے متعلق بھی ان سے پوچھا کہ یہ جن کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، یہ جن کا چہرہ سورج سے بھی زیادہ چمک رہا ہے، یہ زلفیں جن کی چمک رہی ہے، اتنا حسین چہرہ، اتنا نورانی چہرہ کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر جو ہے ان پر دل فدا کرنے کو دل کر رہا ہے، ان کے قدموں کے اندر اپنی جان کو قربان کرنے کا دل کر رہا ہے۔ آخر یہ نورانی شکل والے بزرگ کون ہیں؟ تو اس میں سے کسی شخص نے اس سے کہا کہ تیرے گھر کے بغل کے اندر ایک عاشق رسول نے جو ہے سرکار کا میلاد سجایا ہے، سرکار کی میلاد محفل بنائی ہے، محفل کو سجایا ہے، اپنے گھر کے اوپر چڑھاوا کیا ہے، اپنے گھر کو سجایا ہے، اپنے گھر کے اندر
جس بزرگ کو تو دیکھ رہی ہے وہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ وہ عاشق رسول نے جن کا میلاد سجایا ہے وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو اس عاشق کے گھر کے اوپر تشریف لے جا رہے ہیں، یعنی جو اپنے گھروں کے اندر سرکار کی محفل سجاتا ہے، سرکار ان کے گھر کے اوپر روحانی طور پر جو ہے تشریف لاتے۔ اس یہودی عورت نے کہا کیا یہ مجھ سے کلام کریں گے؟ اگر میں ان سے بات کروں گی تو کیا یہ مجھ سے بات کریں گے؟ تو اس سے دینے والے نے کہا یہ تو ہر کسی سے بات کرتے ہیں، یہ تو پرایا کو بھی کوئی اپنا سمجھتے، یہ تو وہ ہے کہ اگر دشمن بھی ان کے گھر پر آ جائے اپنی چادر کو بچھا دیتے ہیں، اگر دشمن بھی ان کے گھر پر آ جائے تو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ تو بڑے ہی ان کا کلمہ پڑھنے والی نہیں ہے، بڑے ہی ان کو ماننے والی نہیں ہے، لیکن تو ان سے بات کر، اپنی بات ضرور رکھیں گے، تو ان سے بات کر وہ ضرور تجھ سے بات کریں گے۔ یہود اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر حضور کی بات کی، جیسے ہی سرکار کے جواب سے جیسے ہی سرکار کی آواز سنی، جیسے ہی سرکار کی آواز سنی، یہودی اور یہودی عورت جو ہے اپنے آپ کو ہار دیکھی، کہا جن کی اتنی اچھی آواز ہے، جن کی اتنی اچھی صورت ہے، بس دل کے اندر سرکار کے اوپر فدا ہو چکی، کہا حضور میں بھی آپ کا میلاد کرنا، سرکار میں بھی آپ کی میلاد کو سجاؤں گی، اپنے گھر میں کھانا پکاؤں گی، حضور مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے۔ سرکار نے آپ کے اندر اسے کلمہ پڑھایا اور اسے مسلمان بنا دیا۔ یہ اسلام کی دولت کی وجہ سے ملی۔ آج کچھ لوگ برا کہتے ہیں یہ جھنڈے لگانا شرک ہے، یہ لگانا بدعت ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ یہود عورت کو اسلام کی وجہ سے نصیب ہوا، کلمہ کی وجہ سے نصیب ہوا کہ اس نے مسلمان کے گھر کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے۔ بس اس اچھا اور بہتر کہنے کی برکت سے اللہ نے اس کو سرکار کی زیارت بھی نصیب فرمائی اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل بھی کروایا۔ اب وہ سرکار چلے گئے تو خواب کے اندر ہی، تصور کے اندر ہی بھی سوچ رہے صبح اٹھوں گی، گھر کو صاف کروں گی، گھر کو سجاؤں گی، سرکار کا میلاد مناؤں گی، سرکار کی محفل سجاؤں گی، کھانے پکاؤں گی، اپنے رشتے داروں کو، آس پاس کے پڑوسیوں کو، سب کو جو ہے میں بلاؤں گی۔ اب خواب کے اندر یہ سوچ رہے گی صبح نیند کی وجہ سے، گہری نیند کی وجہ سے اس کی آنکھ جو ہے وہ دیر سے کھلی، آنکھ اس کی دیر سے کھلی۔ جیسے ہی وہ اٹھی تو دیکھا کہ اس کا جو شوہر ہے، جو یہودی تھا، اس کا جو شوہر ہے وہ گھر کی صفائی کر رہا ہے، گھر کو سجا رہا ہے۔ یہودی عورت نے جب یہ دیکھا کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا جس نبی نے خواب کے اندر آ کر مجھے کلمہ پڑھایا ہے، تیرے اچھا کہنے کی برکت سے، تیرا بہتر کہنے کی برکت سے اسی نبی نے خواب کے اندر آ کر مجھے بھی کلمہ پڑھایا ہے۔ تو یہ میلاد کی یہ برکتیں، میلاد کی یہ خوبیاں کہ اگر ایک کافر اور یہودی اس کو اچھا کہہ دیتا ہے تو اللہ اس کا فائدہ ہمیں ضرور پہنچاتا ہے۔ جب یہودیوں اور کافروں کا یہ حال ہے کہ میلاد کی برکتیں انہیں ملتی ہیں، میلاد کا فائدہ انہیں ملتا ہے، جو عاشق رسول ہو کر سرکار کا میلاد منائے گا اسے کتنا فائدہ ہوگا، جو حضور کا ہو کر حضور کی میلاد منائے گا اسے کتنا فائدہ ہوگا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ بارہویں شریف کا جو ہے یہ مہینہ چل رہا ہے، سرکار کی ولادت کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور آمد ہے سرکار کی، تو اپنے گھروں کو جو ہے جھنڈوں سے سجائے، اپنے گھروں کو جو ہے لائٹیں جو ہے اپنے گھروں کے اندر لگائے اور اپنی گاڑیوں کے اندر بھی ہو سکے تو جھنڈوں کو جو ہے لگائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل میلاد اس مسجد کے اندر بھی جو ہے آج سے عشاء کی نماز کے بعد سے جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور تمام حضرات اس کے اندر بھی ضرور شرکت کریں۔ جب تک یہ میلاد ہے
सोमवार तक इंशाल्लाह 16 तारीख तक जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद जो है इस मस्जिद के अंदर इशा की नमाज के बाद जो है रोजाना हम सजाएंगे, हुजूर की महफिल को सजाएंगे, सरकार की नातें हम पढ़ेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने घर के अंदर नहीं रख सकते, लेकिन हुजूर की मोहब्बत की खातिर इस मस्जिद के अंदर जरूर आ सकते हैं। सरकार की मोहब्बत की खातिर देखिए, अगर हमको किसी की शादी की जान के अंदर जाना है, थके हुए हैं, काम बहुत थके हुए ये वो है, ठीक है, लेकिन किसी की शादी की जान जाने वाली है सुबह 4 बजे, तो आप 3 बजे उठकर तैयार हो जाए, होता है कि नहीं होता है? 4 बजे सुबह जान जाने वाली है, आप थके हुए भी हैं, आप सो गए, लेकिन जान जाने वाली है, शादी जाए मंगल जाएगी, वहां जाएगी, यहाँ जाएगी, कितने बजे उठ जाओगे? 3 बजे उठ जाओगे, उसकी तैयारी करोगे, मुझे जान में जाने का, शादी में जाने का, खुशी का मौका, तो ये उस शादी से बेहतर ये मौका है। वो शादी आपको शादी में जाना और जान में जाना फायदा दे या ना दे, लेकिन सरकार की महफिल में भेजना भी आपको फायदा दे, और ऐसा फायदा देगा, दुनिया में भी फायदा देगा, कब्र में जाओगे वहां भी फायदा देगा, और आखिरत में भी इनमें फायदा देगा। जब यहूदियों को और काफिरों को फायदा मिलता है, तो जो रसूल का होकर, रसूल का कलमा पढ़कर, रसूल की शरीयत पर अमल कर जो हुजूर की मिलाद के अंदर आएगा, अल्लाह उसको जरूर फायदा पहुंचाएगा, अल्लाह उसे जरूर नफा पहुंचाएगा। और सुन्नी तो वो होता है कि जब तक दुनिया के अंदर रहता है सरकार का मिलाद मनाते रहता है, जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहता है सरकार के नाम की महफिलें जहां जहां सजती है, एक सुन्नी जाने की कोशिश करता है, और जानते हो इसका फायदा उसे क्या मिलता है, उसका नफा इससे क्या मिलता है। जब वो दुनिया से रुखसत होता है, जब वो पर्दा करता है और लोग उसके जनाजे को उठाते हैं अपने कंधों के ऊपर, पूरी जिंदगी सरकार की मिलाद मनाता रहा, पूरी जिंदगी सरकार की महफिल के अंदर जाता रहा, पूरी जिंदगी सरकार की नाते पढ़ता रहा, पूरी जिंदगी सरकार की नाते सुनता रहा, लेकिन जब उसका जनाजा उठता है तो फिर उसका जनाजा लेकर चलने वाले खामोश नहीं चलते, बल्कि कभी सरकार की नाते पढ़ते हुए नजर आते हैं, कभी सरकार के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ते हुए नजर आते हैं। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, कफन के अंदर सोया हुआ, कफन के अंदर लिपटी हुई लाश, जनाजे के अंदर रखी हुई लाश, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, कफन के अंदर मेरा लाशा कहेगा, जनाजे के अंदर मेरा लाशा कहेगा, और जितने भी लोग मेरे जनाजे को उठाएंगे, मेरी लाश को उठाएंगे, वो भी सरकार की जात के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ेंगे, वो भी सरकार की नाते पढ़ेंगे। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुन्नी का जब जनाजा जाता है तो वो भी सरकार के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ता हुआ जाता है, और इसी की बरकत से दुरूद व सलाम पढ़कर ले जाने की बरकत से, क्योंकि हम वो नहीं है मर गया मरदूद ना फातिया करूं, बल्कि हम तो वो हैं कि कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, नात खाली मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी गीत बेदम मुस्तफा के गाते जाएंगे। अरे दुनिया के अंदर सरकार का मिलाद मनाते थे, दुनिया के अंदर सरकार की महफिलें सजाते थे, जहां जहां सरकार की महफिल की मिलाद सजती थी उसके अंदर हम हाजिरी देते थे। जब कब्र के अंदर हम जाएंगे तो जिसकी महफिल तुम सजाते हो, जिनकी महफिलों के अंदर तुम हाजिरी देते हो, कब्र के अंदर तुम जाओगे तो वही आमिना का लाल तुम्हारे कब्र के अंदर हाजिरी देगा। दुनिया के अंदर जाओ, हाजिरी दो, अगर तुम रसूल पाक की मिलाद के अंदर हाजिरी दोगे, आमिना के लाल तुम्हारे कब्र के अंदर हाजिरी देंगे।
تمہاری امداد فرمائیں گے. تو میلاد منانا دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ دیتا ہے. اس کو سمجھ فرمائیے کہ آج